السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا جو بک کا چیپٹر 8 ہے اس کے ایکسرسائز کے شارٹ کویشچنس کریں گے۔ دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی۔ اس کی ٹرانسلیشن میں اپنے پچھلے 2 لیکچرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں، تو چلتے ہیں اپنے کویشچن 1 کی طرف۔ What is globalization and how does it promote economic growth؟ مطلب گلوبلائزیشن ہے کیا اور یہ اکنامک گروتھ میں جو ہے اس کو کیسے پروموٹ کری ہے۔ گلوبلائزیشن از دا پروسیس تھرو وچ کنٹریز بیکم کنیکٹڈ۔ مطلب گلوبلائزیشن جو ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ لوگ دنیا کا اور ڈفرینٹ اسٹیٹس کا نیشنز کا آپس میں انٹر کنیکٹ ہونا، انٹر لنک ہونا۔ تو گلوبلائزیشن ایک پروسیس ہے جس میں ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ اٹ پروموٹس اکنامک گروتھ بائی انکریزنگ ٹریڈ، اٹریکٹنگ انویسٹمنٹ اینڈ کریٹنگ نیو جاب اپرچونیٹیز۔ مطلب انہوں نے جو دوسرا کویشچن اسی کویشچن میں کیا تھا کہ ہاؤ ڈز اٹ پروموٹ اکنامک گروتھ، تو ہمارے پاس گلوبلائزیشن جو ہے وہ اکنامک گروتھ کو پروموٹ کرتی ہے، تجارت کو بڑھانے سے، انویسٹرز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے سے، اور جاب اپرچونیٹیز اس سے جو ہے وہ جب دوسری کنٹریز کسی ایک کنٹری میں جا کے اپنے انویسٹمنٹ کرتی ہے تو وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بھی بڑھتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اکنامک گروتھ کو گلوبلائزیشن جو پروموٹ کر رہی ہے۔ دین ہمارا کویشچن 2 ہے، ہاؤ ہیز گلوبلائزیشن امپیکٹڈ پاکستانز اکانومی ان ٹرمز آف ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو گلوبلائزیشن نے کس طرح سے جو ہے وہ اس پہ جو ہے امپیکٹ ڈالا ہے، کس طرح سے اثر انداز ہوئی ہے تجارت اور انویسٹمنٹ کی روشنی میں، مطلب ان ویز میں کیسے۔ گلوبلائزیشن ہیز اوپنڈ نیو ڈورز فار پاکستان ان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ۔ پاکستان جو گلوبلائزیشن اس نے پاکستان میں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے لیے نئے دروازے کھولے ہیں، مطلب اس کو متعارف کروایا ہے۔ پاکستان کین ناؤ ڈو بزنس ود ادر کنٹریز، ایکسپورٹ گڈز اینڈ اٹریکٹ فارن کمپنیز ٹو انویسٹ ان ڈفرینٹ سیکٹرز۔ مطلب گلوبلائزیشن کے تھرو دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان میں اس طرح کے بزنس ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں پروفٹ لاس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئی ہیں گلوبلائزیشن کے تھرو۔ تو اس کی وجہ سے دوسری کنٹریز نے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کی پاکستان کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے فارن کمپنیز جو انہوں نے آ کے انویسٹمنٹ یہاں پاکستان میں کی اور ڈفرینٹ سیکٹرز کھولے، جس نے جو ہے پاکستان کی اکانومی میں بہت جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالا ہے۔ دین کویشچن 3 ہے ہمارے پاس، وٹ آر سم آف دی نیو جاب اپرچونیٹیز کریٹڈ ان پاکستان ایز اے ریزلٹ آف گلوبلائزیشن۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی اپرچونیٹیز جو جاب اپرچونیٹیز پاکستان میں کریٹ ہوئی ہوں گلوبلائزیشن کی وجہ سے، تو وہ بتائیں۔ ڈیو ٹو گلوبلائزیشن نیو جاب فیلڈز لائک انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آن لائن ٹیچنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس ہیو گرون۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پاکستان میں جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آن لائن ٹیچنگ، اس کے علاوہ انٹرنیشنل بزنس کی جو گروتھ ہے، یہ سب کچھ ہمارے پاس گلوبلائزیشن کی وجہ سے پاکستان میں آیا ہے۔ اسکلڈ ورکرز آر ناؤ نیڈیڈ ٹو آپریٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز اینڈ سسٹم۔ مطلب جو ہمارے پاس ہنرمند ورکرز ہیں ان کو رکھا جا رہا ہے ٹیکنالوجی اور سسٹمز کو، جو ماڈرن سسٹم ان کو آپریٹ کرنے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے، تو اس وجہ سے ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ دین ہمارا کویشچن 4 ہے، وٹ از کلچرل ایکسچینج اینڈ ہاؤ ڈز اٹ بینیفٹ پیپل۔ کہتے ہیں کہ کلچرل جو ایکسچینج ہے، مطلب کسی ایک نیشن کا دوسری نیشن کے ساتھ اپنا کلچر ایک دوسرے کے ساتھ سویپ کرنا، ایکسچینج کرنا، ایک دوسرے کو ان کی چیزیں اڈاپٹ کرنا، یہ جو ہے یہ کیسے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کلچرل ایکسچینج مین شیئرنگ آئیڈیاز، ٹریڈیشنز اینڈ لائف اسٹائلز بٹوین ڈفرینٹ کنٹریز۔ مطلب ڈفرینٹ کنٹریز میں لائف اسٹائل کو، ٹریڈیشنز کو اور آئیڈیاز کو شیئر کرنا، اس کو بولتے ہیں کلچرل ایکسچینج۔ اور وہ کہتے ہیں اٹ ہیلپس پیپل انڈرسٹینڈ ایچ ادر بیٹر، رسپیکٹ ڈفرینسز اینڈ لرن نیو ویز آف لیونگ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے، بہتر طریقے سے سمجھنے، اور ایک دوسرے کے جو اختلافات ہیں ان کی رسپیکٹ کرنے، اور جو ہے زندگی کی زندہ رہنے کی جو ڈفرینٹ ویز ہیں، طریقے ہیں، ان کو سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ دین ہمارے پاس کویشچن 5، what concerns are raised about the preservation of traditional Pakistani culture in the context of globalization۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ٹریڈیشنل کلچر ہے اس کی حفاظت کے لیے جو کس طرح کے کنسرن ریز کیے گئے ہیں گلوبلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں۔ تو اس کا ہے، some people worry that as we adopt global trends, our local languages, customs and traditions may be
forgotten. وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم لوگ دوسرے جو دنیا ہے اس کے ٹرینڈس کو، اس کی جو روایات ہیں اور جو سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں، تو جو ہمارا پاکستان کی لینگویج ہے، جو ہمارے یہاں کے رواج ہیں، جو یہاں کی روایات ہیں، آہستہ آہستہ لوگ ان کو بھولنا شروع ہو جائیں گے. اس چیز کے بارے میں لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں. There's a need to maintain a balance between accepting new ideas and پروٹیکٹنگ آر کلچرل آئیڈینٹی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے نا پاکستانیوں کو ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے کہ نہ ہم زیادہ ہی بالکل اپنے ٹریڈیشن کے ساتھ الائن ہو کے بیٹھ جائیں، نہ ابھی ہم نے نہیں یہاں سے ہلنا، اپنا ہمارا پاکستان کا کلچر ہم اسی کے ساتھ رہیں گے. نہیں، آپ دوسروں کو بھی سیکھیں، پڑھیں، اس کو بھی اڈاپٹ کریں، لیکن ایک بیلنس مینٹین کریں کہ یہ ہی نہ ہو کہ آپ جو ہے دوسروں کے آئیڈیاز کو اپنے اندر لاتے لاتے اپنے والا جو اپنی کلچرل آئیڈینٹی اس کو بالکل ہی ختم کر دیں. تو اس کو پروٹیکشن جو ہے یہ اس کے بارے میں لوگ کافی زیادہ کنسرنڈ ہیں. دین ہمارا کوشچن 6 ہے، ہاؤ ہیز گلوبلائزیشن ایکسپینڈیڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن فار اسٹوڈینٹس. یہ کوشچن بہت ہی مزے کا ہے کہ گلوبلائزیشن جو اس نے کیسے اسٹوڈینٹس کے لیے انفارمیشن کو جو ہے حاصل کرنا آسان کر دیا ہے اور ایکسپینڈ کر دیا ہے. تو تھرو دا انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اینڈ آن لائن کورسز، اسٹوڈینٹس کین ناؤ ایکسیس انفارمیشن فرام اراؤنڈ دا ورلڈ انسٹینٹلی. ابھی دیکھیں آپ، جیسے کہ میں ابھی آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو دس از ڈیو ٹو گلوبلائزیشن. آپ کو ایک آن لائن جو ہے ٹیچر مل گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اپنا کورس جو ہے وہ ایزیلی آپ اس کو جو ہے اسٹڈی کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے آپ کے کورس سے ریلیٹڈ. تو یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے. اب اسی طرح ہمارے پاس جو اگر ہمیں فارن ایکسنٹ جو ہے، مطلب اگر ہمیں برٹش ایکسنٹ انگلش لینگویج کا سیکھنا ہے، تو ہمیں آن لائن بہت سے کورسز ایسے مل جائیں گے جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. اور یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ہیلپ مل رہی ہے نا اس وے میں. دے کین لرن فرام انٹرنیشنل ٹیچرز اینڈ ایکسپلور ڈفرنٹ کلچرز اینڈ سبجیکٹس. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمیں فارن جو ہے وہ سیکھنا ہو، تو فارن ایکسنٹ، فارن لینگویج کوئی بھی، تو ہم آن لائن ٹیچرز ہمیں ایزیلی اویلیبل ہیں. تو یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے یہ کہ اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن جو ہے وہ ایزیلی مل رہی ہے. دین ہمارے پاس کوشچن 7 ہے، ہاؤ ڈز لرننگ اباؤٹ ڈائیورس پرسپیکٹیوز بینیفٹ اسٹوڈنٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوشچن یہ ہے کہ جو ہے ہمارے پاس اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ دوسری پوری دنیا کی ڈفرینٹ طرح کے پرسپیکٹیوز جو ہیں، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے کلچرز، ویو پوائنٹس وغیرہ، اس چیز کو پڑھنے سے اسٹوڈینٹس کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے. لرننگ اباؤٹ ڈفرنٹ کلچرز اینڈ ویو پوائنٹس ہیلپس اسٹوڈینٹس بیکم مور اوپن مائنڈیڈ، رسپیکٹفل اینڈ انڈرسٹینڈنگ. مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو اسٹوڈینٹس ان کے دماغ کھلتے ہیں، مطلب اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد رسپیکٹفل وے ان میں آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اسٹوڈینٹس کی. It prepares them to work with people from different backgrounds in the future. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ اس طرح کا ڈفرینٹ لوگوں کو، ان کی آئیڈیاز کو وہ جب ایکسپلور کرتے ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیوچر میں اگر ان کے ساتھ کام کرنا پڑے تو ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں یہ بھی ہے ان کا ہوگا، اس چیز کے بارے میں یہ بھی ہے وہ. ابھی دیکھیے ایک ایگزامپل ہے میرے پاس. ایک ہمارے جو آئی تھنک وہ 10th کلاس میں تھا، ابھی نہیں مجھے پتا، پاکستان کا جو پچھلا ہمارا پنجاب بورڈ کا تھا، اس میں ایک ہے چائنیز نیو ایئر. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ریڈ کلر کو زیادہ جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں. اب ہم نے چائنیز کلچر کو اس میں پڑھا کہ وہ ریڈ کلر کے مطلب کپڑے پہننا، ریڈ کلر کو بہت زیادہ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کے کلچر کو ایکسپلور کر لیا. اب اگر ہمیں فیوچر میں ان کے ساتھ کوئی کام ہے اور ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے بھی ریڈ کلر کا کچھ ڈیکوریشن سمجھ لیں یا کچھ ریڈ کلر کا تھیم انہوں نے کریٹ کیا ہو، تو ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ ان کا کوئی خوشی کا ایونٹ ہے. تو یہی ہے کہ ہمیں فیوچر میں ان سے جو ہے وہ ڈیلنگ میں اور ان کے جو ہمیں کام کرنے کے لیے یہ چیز پریپیئر کرتی ہے. دین ہمارا کوشچن 8 ہے اینڈ دس از دا لاسٹ ون. How can understanding globalization help the young Pakistani students contributing to their country's future? وہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا کیسے جو ینگ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے جو کنٹری کا فیوچر ہے اس میں کوئی نہ کوئی حصہ ڈالنے میں اور جو ہے وہ کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. مطلب گلوبلائزیشن کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، سمپل سی بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے پاکستانی، چھوٹا بچہ، ابھی جیسے آپ لوگ ہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ ینگ اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے، آپ گلوبلائزیشن کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. تو اس انڈرسٹینڈنگ سے آپ فیوچر میں پاکستان جو آپ ہمارا ملک ہے، اس کے فیوچر میں ہم
کیا رول پلے کر سکتے ہیں جس سے ہمارے پاکستان کو فائدہ ہو. تو مطلب گلوبلائزیشن کیسے ہمیں ہیلپ کرے گی؟ بائی انڈرسٹینڈنگ گلوبلائزیشن ینگ اسٹوڈنٹس کین میک اسمارٹ چوائسیز، کنیکٹ ود دا ورلڈ اینڈ ہیلپ پاکستان گرو. یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی چوائسیز اسمارٹ کریں گے، آپ دنیا کے ساتھ کنیکشن بلڈ کریں گے اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. دے کین برنگ نیو آئیڈیاز وائل آلسو پروٹیکٹنگ دیئر اون کلچر اینڈ ویلیوز. یہ بات سب سے ضروری ہے کہ آپ نیو آئیڈیاز کو رسپیکٹ دیں. اگر آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں ان کو اڈاپٹ بھی کریں، لیکن اپنے کلچر اور اپنی ویلیوز اور اپنے جو پاکستان کی اقدار ہے، پاکستان کی روایات ہیں، اس پہ کمپرومائز بالکل بھی نہیں کریں. ان کی پروٹیکشن ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری کلچرل آئیڈینٹی ہی ہماری انٹرنیشنلی آئیڈینٹی بنتی ہے. سو دس واز آور ہول چیپٹر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.